الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. اچھا، ہم آج کا جو ہمارا جو سیشن ہے تھوڑا سا شارٹ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا تو لیٹ ہے، اس کے بعد پھر ہماری لیول 2 والوں کی کلاس جو ہے وہ ہماری آفٹر دا سیشن ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا شارٹ رکھیں گے، پھر کچھ ہمارے ساتھی جو ہیں وہ نہیں جوائن کر پائیں گے آج، تو اسی لیے اچھا ہے ہم کہ تھوڑا سا شارٹر سیشن رکھیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہم نے جو کل پڑھا تھا ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے الغداء، نمبر 7 پہ تھا. الغداء کا مطلب تھا لنچ، اور اس کے ساتھ ہے السمک. جی، السمک کا مطلب کیا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ فش، ٹھیک ہے. الفم، what is فم؟ ماؤتھ. بالکل، the mouth، بالکل صحیح بات ہے. اور الشمس آپ لوگوں کو پتہ ہے الشمس مطلب سن. القمر چاند ہے. الصدر، جی what is الصدر is the chest، سینہ، ٹھیک ہے. الکلب ہم پڑھ چکے ہیں. الضیف، ضاد یا الضیف، ضیف کسے کہتے ہیں؟ مہمان، ضیف. جی جی بالکل بالکل بالکل، مہمان کو کہتے ہیں. الضیف مطلب گیسٹ، ٹھیک ہے. الماء پانی ہے، واٹر پڑھ چکے ہیں. الطالب پڑھ چکے ہیں. الولد پڑھ چکے ہیں. الظہر، ظہر کہتے ہیں بیک کو، پیٹھ کو، ٹھیک ہے. الظہر پیٹھ ہے. الہواء ایئر ہے. اللحم میٹ، گوشت کو کہتے ہیں اللحم، ٹھیک ہے. اللحم کے بعد الید، دا ہینڈ، ہاتھ کو کہتے ہیں ید. اور آخری میں ہے النجم، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، دا اسٹار، ٹھیک ہے. یہ ہیں الحروف الشمسیہ اور الحروف القمریہ، دا سن اینڈ مون لیٹرز. الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ. اللہ کا شکر ہے یہ ہم نے کر لیا مکمل، ٹھیک ہے. اس کی بھی آپ لوگ ووکیبلری اپنے پاس ضرور لکھیے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک کام کریں گے، یہ بتائیں اس کے اندر کون سا شمسی ہے اور کون سا قمری ہے. تو جو قمری ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے قوف، اور جو شمسی ہے اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے شین، ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ مجھے بتائیے، البیت، ماہرہ آپ بتائیے، البیت قمری ہے شمسی ہے؟ قمری ہے. قمری ہے، ٹھیک ہے. الدیک، آپ بتائیے مسز فیصل، الدیک کیا ہے؟ شمسی ہے. المدرس، سائمہ سرفراز آپ بتائیے المدرس کیا ہے؟ المدرس سر یہ مون لیٹر، قمری لیٹر. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو ماشاء اللہ یہ واضح ہو گیا ہے، صحیح ہے نا. تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا اس کو اور خود سے کریے گا، ٹھیک ہے. ہم چلتے ہیں آگے، اور یہ دیکھیں اس میں یہ جو پوائنٹس ٹو ریممبر ہیں ضرور پڑھیے گا ان کو، ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو ووکیبلری ہے یہ آپ کو پکی یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ووکیبلری پکی یاد کریں گے تو آگے ہم بہت آرام سے بڑھ سکتے ہیں. آئیے ہمارا لیسن نمبر 4 ہے. لیسن نمبر 4 اسٹارٹ ہو رہا ہے. لیسن نمبر 4 اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ لیسن نمبر 4 میں ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، اچھا لیول 1 کہاں ہے؟ لیول 1 یہ رہا.
دیکھیں ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا وہ ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے نا. ہاذا کتابن، ہاذا مبتدا ہو گیا اور کتابن خبر ہو گئی. اسی طریقے سے الماء باردن، ٹھیک ہے نا، الماء مبتدا ہے اور باردن اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارا نامنل سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس مبتدا اور خبر دونوں موجود ہیں. اب ہم کیا کریں گے، اب آپ ذرا غور سے دیکھیے، اب ہم لوگ کیا کریں گے، ہم مبتدا کو یا خبر کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارا سینٹنس تھوڑا سا بڑا ہو جائے، لمبا ہو جائے. اچھا اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں کمپاؤنڈ سینٹینسز کی طرف جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ دو سے مل کے بنا ہو، جسے ہم مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اردو میں عربی میں مرکب کہتے ہیں. تو ہم 3 کمپاؤنڈز پڑھیں گے بیسیکلی، اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن نارملی جو 3 کمپاؤنڈز ہیں وہ آپ کو پکے کرنے ہیں. تو کمپاؤنڈ نمبر 1 جو ہے وہ جو ہمارا پڑھے وہ ہوگا جار پلس مجرور، ٹھیک ہے، جار پلس مجرور. اچھا جار از ایکچولی a preposition، ٹھیک ہے، جار از ایکچولی a preposition، اور مجرور جس کے اوپر جار لگے گا نا اس کو مجرور کہیں گے، ٹھیک ہے نا. لائک preposition آپ کسی نہ کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس ناؤن کو مجرور کہیں گے پھر، ٹھیک ہے نا. جار ہوگا اور اس کے ساتھ جو آپ لگائیں گے وہ ہوگا مجرور، ٹھیک ہے. تو جار پلس مجرور یہ ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ویسے نارملی ہم خبر کریں گے، ٹھیک ہے نا. ہم نارملی پہلے خبر کریں گے. مثال کے طور پہ میں آپ کو پہلے انگلش میں بتاتا ہوں، مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک ہم کہتے ہیں ان دا بک، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ان دا بک، ان دا بک، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک ان ہے اور ایک دا بک ہے، 2 لفظ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آن دا ڈیسک، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے ان دا روم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ٹو دا مسجد، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہے فار عامر، فار عامر، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ سارے سینٹینسز ہیں، یہ مطلب دیز آر کمپاؤنڈز ایکچولی. اس کے اندر کمپاؤنڈ کیا ہے، نمبر 1 ہے ان اور نمبر ہے 2 دا بک. تو ان پلس دا بک ملا کے بن گیا ان دا بک. آن پلس دا ڈیسک، آن دا ڈیسک. تو یہ 2 چیزوں سے مل کے جو بنتا ہے نا اسے ہم مرکب کہتے ہیں. اور جیسے انگلش میں ہے ویسے عربک کے اندر بھی اس کو ہم کہیں گے کمپاؤنڈ سینٹینسز، ٹھیک ہے نا. تو اب مثال کے طور پہ میرے پاس 2 اگر ناؤنز ہیں تو میں ان کے بیچ میں مثال کے طور پہ ایک میرے پاس ہے الکتابو، ایک ورڈ میرے پاس ہے الکتابو، الکتابو، ٹھیک ہے. ایک میرے پاس الکتابو ہے اور ایک میرے پاس ہے المکتبو، ٹھیک ہے، المکتبو. میرے پاس یہ 2 ورڈ ہیں، مجھے ان کو کنیکٹ کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا، میں ایک اس کے اندر بیچ میں پریپوزیشن ڈال دوں گا. الکتابو میں نے بیچ میں لکھ دیا علی، علی. ابھی کیا بن گیا، الکتاب علی المکتب. اب بو نہیں رہے گا. پریپوزیشن جب انٹر ہوتا ہے نا تو پریپوزیشن جس کے اوپر لگتا ہے اس کے نیچے ہمیشہ زیر آتی ہے. تو اب علی کا امپیکٹ، ایک تو علی کی وجہ سے میننگ چینج ہوگی اور دوسرا علی کا امپیکٹ آئے گا، وہ آئے گی زیر. تو جتنے بھی پریپوزیشنز ہوتے ہیں ہم جس ناؤن پہ بھی ان پریپوزیشنز کو ایڈ کریں گے وہ زیر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو 2 امپیکٹ ہوتے ہیں، ہم جب بھی کوئی نئی ایڈیشن کریں گے نا اپنے سینٹینس کے اندر تو 2 امپیکٹ آئیں گے. نمبر 1 امپیکٹ آئے گا اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. نمبر 2 دوسرا امپیکٹ آئے گا کہ اس کے لاسٹ لیٹر
کی جو ووول ہے نا, اس کا جو لاسٹ لیٹر کا ووول ہے وہ چینج ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایوری ٹائم اٹ ول ہیپن. تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, ہم کوئی بھی ایڈیشن عربک میں کریں گے تو دو چینجز آئیں گے آلویز. ایک آئے گا چینج ووول میں اور دوسرا چینج آئے گا میننگ میں, ٹھیک ہے نا. ووول کے اندر چینج آئے گا کہ آخری حرکت بدل جائے گی, کوئی بھی ہوگی, مطلب زبر زیر پیش جو بھی ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ, اور دوسرا میننگ اس کے بدل جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیں یہ ایک سینٹنس بن گیا, الکتاب علی المکتبی. میں پہلے آپ کو جو بہت ہی مشہور اور کامنلی یوزڈ پریپوزیشنز ہیں پہلے میں آپ کو وہ لکھواتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں, پریپوزیشنز کی ہیڈنگ دیں, ٹھیک ہے. عربی میں کہیں گے پریپوزیشنز کو الحروف الجارہ, الحروف الجارۃ. یہ حروف ہیں, لیٹرز ہیں, ان کے اپنے میننگ ہوتے ہیں لیکن سینٹنس نہیں بن سکتا ان سے, ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ناؤن کی یا ورب کی. تو ہم ناؤن کی بات کر رہے ہیں فی الحال, تو ناؤن کی سپورٹ لے کر ہم ان کے ساتھ ملا کے سینٹنس بنا دیں گے تاکہ ہمارا سینٹنس مکمل ہو جائے. تو الحروف الجارہ, ٹھیک ہے, الحروف الجارۃ. جو فیمس ہے اس میں کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. ایک ہے فی, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے علی, ٹھیک ہے, فی علی, سوری, اس کے بعد ہے من. اس میں آپ یہ من نہیں ہے, یہ ہے من. من میں اور من میں ڈفرنس ہے. من ایک کویسچن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ہو, اور من کا مطلب ہوتا ہے فرام, سے. فی علی من الی, الی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہے لام زیر لی, یہ بھی پریپوزیشن ہے. ایک پریپوزیشن ہے با زیر بی, ٹھیک ہے, لام زیر لی اور با زیر بی. اب یہ 1 2 3 4 5 6 یہ 6 پکے یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اب میں ان کی میننگ لکھتا ہوں, میں ان کی میننگ لکھتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, فی کی جو میننگ ہے, اچھا میں اس طرح لکھتا ہوں, بازر بی کی میننگ لکھتا ہوں پہلے, ٹھیک ہے. بازر بی کے 3 مطلب ہے, یا پہلے فی سے چلتے ہیں, چلیں. فی کا مطلب ہوتا ہے, کام کرتے ہیں بلکہ انہی کے سامنے لکھتے ہیں. فی کا مطلب ہوتا ہے, سوری, فی کا مطلب ہوتا ہے ان, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علی, علی کا مطلب ہوتا ہے آن. اس کے بعد ہے من, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے من, من کا مطلب ہوتا ہے فرام, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے الی, ٹھیک ہے نا. الی, الی کا مطلب ہوتا ہے ٹو سلیش ٹورڈس, دونوں مطلب ہوتے ہیں اس کے, ٹو ٹورڈس, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لام زیر لی, تو لام زیر لی کا مطلب ہے فور, ٹھیک ہے. لام زیر لی کا مطلب ہے فور, اور با زیر بی کے 3 مطلب ہے. با زیر بی کا مطلب ہے with سلیش آن سلیش ایٹ, یہ 3 مطلب آتے ہیں بازیر بی کے. کبھی کبھار with کے معنی میں آتا ہے ساتھ, کبھی کبھار آن پر, کبھی کبھار ایٹ پے, ٹھیک ہے نا. تو یہ تینوں میننگ انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ذہن میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فی علی من الی لام زیر لی اور با زیر بی, یہ کامنلی یوزڈ ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. فی علی من الی لام زیر لی اور با زیر بی, اس کو آپ لوگ پکا یاد رکھیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. یہ سارے پریپوزیشنز ہیں اور ان کو ہم ناؤن میں ایڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ان کے ایڈیشن کے بعد ناؤن کے نیچے زیر آ جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, دوسری میننگ چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ انڈرسٹوڈ ہے انشاءاللہ. کسی کو مسئلہ ہو تو مجھے بتائے.
جی مسز فیصل آپ کو کلیئر ہے یہ؟ جی سر. ٹھیک ہے. ماہرہ؟ یس سر. ٹھیک ہے. اور سائمہ سرفراز؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اچھا اسامہ، اسامہ کون ہے؟ یہ خیال میں آج آپ کی دوسری کلاس ہے شاید. اچھا ٹھیک ہے بہرحال تو ایک سیکنڈ. اچھا میرے خیال میں اسامہ نے بھی کچھ لکھا ہے. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اسامہ کو بھی سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں. اب ہم پڑھیں گے اپنا لیسن. ٹھیک ہے ہم لیسن تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. آئیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الرابع یہ آپ کا لیسن نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. الحمام پڑھیں. الحمام اس کا مطلب ہوتا ہے دا واش روم. ٹھیک ہے حمام از اے واش روم. نمبر 2 ہے الغرفۃ دا روم. ٹھیک ہے دا روم. اب آگے چلتے ہیں آئیے. البیت دا ہاؤس، فی البیت ان دا ہاؤس. دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا البیت تھا تو اس میں ہم نے فی لگا دیا تو فی البیت بن گیا. المکتب دا ڈیسک، علی المکتب آن دا ڈیسک. ٹھیک ہے. المسجد پڑھیں فی المسجد دا مسجد ان دا مسجد. السریر دا بیڈ، علی السریر آن دا بیڈ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں. یہ آپ کو بتا دیا انہوں نے کہ یہ پریپوزیشنز کی وجہ سے زیر آری ہوتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. این محمد. اب ایک اور ورڈ آ گیا اینا. دیکھیں آپ کے جو ڈبلیو ایچ ورڈز ہیں نا، ڈبلیو ایچ ورڈز ہوتے ہیں انگلش میں، ان کو آپ ذرا الگ کر لیں. ٹھیک ہے مثال کے طور پہ میں اس کے بعد لکھ رہا ہوں ڈبلیو ایچ ورڈز. ایک سیکنڈ. ایک ہے what، ٹھیک ہے. دوسرا ہے who. تیسرا ہے WHERE where. what who where. ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے ایک سیکنڈ، چوتھا ہے why. یہ 4 W فی الحال آپ لوگ یاد رکھیں. what کو بولتے ہیں ہم، وٹ کو بولتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے وٹ کو بولتے ہیں میم الف زبر ما. ٹھیک ہے یہ ہو گیا وٹ. اچھا اس کے بعد پھر ہے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا ہم ہو کو بولتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے من. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس ڈبلیو ایچ ورڈ لسٹ ہونی چاہیے من. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے ویئر اور بائی. ٹھیک ہے ہم ویئر کو بولتے ہیں آئینہ. آئینہ. ٹھیک ہے آئینہ کا مطلب ہوتا ہے ویئر. آئینہ یا کے اوپر ساکن ہے. آئینہ. آئینہ کا مطلب ہے ویئر، کہاں. ٹھیک ہے. وائی کو بولتے ہیں لماذا. لماذا. ٹھیک ہے یہ ہو گیا وائے. لماذا. تو ما، من، اینا، لماذا یہ 4 آپ پڑھ چکے. اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اینا اور پھر ہم لماذا بھی پڑھیں گے اس میں. ٹھیک ہے اس کو ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. آئیے اب پڑھتے ہیں ہم اپنے بک کو. اینا محمد. ویئر از محمد. محمد کہاں ہے. اچھا دیکھیں محمد یہ لکھا ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے محمد کامن ہے یا پراپر ہے. محمد کامن ہے یا پراپر ہے. کامن. کامن ہے. کامن. ٹھیک ہے. مس سائمہ. جی سر کامن ہے کیونکہ تنوین آ رہی ہے نا لاسٹ میں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. اب میری بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تنوین لاسٹ میں آ رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
لیکن یہ سارے نام ہیں. نام کبھی بھی کامن نہیں ہوتے, نام ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے شروع میں ال نہیں لگا ہوا, ان کو ال کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو ویسے بھی پراپر بنانے کے لیے ال کی ضرورت ہوتی ہے نا, لیکن ان کو ال کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ یہ اٹ سیلف پراپر ہے. ٹھیک ہے نا, محمد از اے پراپر ناؤن. تو جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کے شروع میں ان کو ال کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, تو اسی لیے ہم ان کے شروع میں ال نہیں لگا سکتے. تو ال جب شروع میں نہیں آ رہا تو اسی لیے آخر میں 2 زیر تو آئیں گی, 2 پیش تو آئیں گی, لیکن ہوگا وہ پراپر. ڈبل واول تو آئے گا, شروع میں ال نہیں ہے اس لیے ڈبل واول تو لکھیں گے آپ, لیکن اس کو کنسیڈر ہم پراپر ناؤن کریں گے. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو این محمد, اب آپ ذہن میں رکھیں جتنے بھی نام آئیں گے مردوں کے, خواتین کے, جتنے بھی نام آئیں گے وہ سب ہوں گے پراپر ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اور ان کو ال کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو ال کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود پراپر ہے. اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ ان کے آخر میں واول تو ڈبل ہوگا لیکن ہوں گے وہ پراپر. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, پڑھ لیتے ہیں. اب آئیے, این محمد, محمد کہاں ہے, ویئر از محمد. اس کے سامنے جواب لکھا ہوا ہے, دیکھیں الٹے ہاتھ پہ, ہوا فی الغرفتی. ٹھیک ہے, ہوا کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ہوا کا مطلب ہے ہی, اور ہوا کا مطلب ہے اٹ. ہی لیونگ تھنگس کے لیے اور اٹ فار نان لیونگ تھنگس. ٹھیک ہے نا, ہوا کا مطلب ہے ہی, اور ہوا اصل میں مطلب ہوتا ہے میل کے لیے. تو اسی لیے میں نے آپ کو اٹ کا میننگ بھی لکھوایا ہے کہ ہوا کا مطلب ہی بھی ہے اور اٹ بھی ہے. ہی ہوگا عاقل کے لیے, یعنی کہ لیونگ کے لیے کہہ لیں آپ, اور اٹ ہوگا نان لیونگ کے لیے. ٹھیک ہے نا, مذکر کے لیے. ہوا فی الغرفتی, این محمد, ہوا فی الغرفتی, محمد کہاں ہے, ہی از ان دا روم, ہوا فی الغرفتی, وہ روم میں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم غرفہ جو کہتے ہیں وہ روم کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, الغرفہ تو تھا, نارملی کیا تھا وہ الغرفتو. ٹھیک ہے نا, دا روم, آپ نے اس میں فی لگا دیا تو بن گیا فی الغرفتی, ان دا روم, اور ہوا لگا دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا, تو ہوا فی الغرفتی, ہی از ان دا روم. وَأَيْنَ يَاسِرٌ, اور یاسر کہاں ہے. ٹھیک ہے, آپ پڑھیے, وَأَيْنَ يَاسِرٌ هُوَ فِي الْحَمَّامِ, وہ کہاں پر ہے, وہ ہے واش روم میں. ہی از ان دا واش روم. وَأَيْنَ آمِنَةُ, اور آمنہ کہاں ہے. تو اب آمنہ کیونکہ لڑکی ہے تو ہی فی المطبخ. اب ہی کا مطلب ہوتا ہے شی, شی از ان دا کچن. ٹھیک ہے, شی از ان دا کچن, ہی فی المطبخ, مطبخ از دا کچن. ٹھیک ہے, این الکتاب, ویئر از دا بک, ہوا علی المکتب, اٹ از آن دا ڈیسک. اب میں کتاب کو ہی تو نہیں کہوں گا نا, میں کتاب کو کہوں گا اٹ از, اٹ از آن دا ڈیسک. وَأَيْنَ السَّاعَةُ, اچھا دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیے, میں آپ لوگوں کو لکھ کے آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, ان دونوں میں فرق کیا ہے مجھے بتائیے گا ذرا. ایک ہے الکتاب, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہے اس کے سامنے الساعۃ. دیکھیں یہ جو گول تا ہے نا, یہ جو گول تا ہے, ہاں ایک سیکنڈ, مجھے کسی نے جواب دیا ہے شاید, میسکولین فیمینن, گڈ ماشاءاللہ. صاحبہ سفراز آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے کہ یہ جو گول تا ہے, اٹ از دا سائن آف فیمینن جینڈر ان عربک. عربی زبان میں آپ میسکولن میں اور فیمینن میں, میل اور فیمیل میں فرق کیسے کریں گے کہ یہ چیز جو ہے یہ فیمیل ہے, یہ ہوتی ہے, اور ایک جو ہے وہ ہوتا ہے, تو وہ کیسے فرق ہوگا, وہ ہوگا اس گول تا سے. یہ جو گول تا لگا ہوا ہوگا نا آخر میں, تو یہ ہوگی فیمیل. آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ فیمینن ہے عربی میں, کیونکہ اس کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے,
اور اب دیکھیں الکتاب جو ہے، حالانکہ اردو میں کتاب ہوتی ہے لیکن عربی میں کتاب مذکر ہے، ٹھیک ہے نا، میل ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے. کون سی گول تا؟ یہ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ والی گول تا، اسے کہتے ہیں تا مربوطہ. تھوڑا سا اس کو میں بڑا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ، یہ والی تا، ٹھیک ہے نا، تا مربوطہ. یہ اس طریقے سے لگی ہوئی ہوتی ہے ہر فیمینن ناؤن کے ساتھ. آپ دیکھیں کتاب کے ساتھ نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کتاب میل ہے. مسجدو، المسجدو، اس میں بھی دیکھیں تا نہیں لگی ہوئی. المکتبو، اس میں بھی تا نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے نا. الغرفتو، اب تا آ گئی، جو آپ نے پڑھا تھا نا ابھی، وہ کیا ہے؟ الغرفتو، الغرفہ. اب دیکھیں یہ تو ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیمیل ہے. الغرفتو، ٹھیک ہے نا، ال لگا ہوا اس لیے، ورنہ اگر میں ال ہٹا دوں تو یہاں پہ ڈبل بابل آئے گا، غرفتون ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو الغرفتو یہ گول تا بتائے گی مجھے کہ یہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ انشاءاللہ ایک پیج جو ہے نا، بس یہ ہم یہاں پہ اس کو مکمل کریں گے آج، اتنا ہی رکھیں گے بس. آپ نے پریپوزیشنز کے نا بارے میں یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑھ لیتے ہیں. وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کہاں ہے؟ ہِيَ عَلَى السَّرِيرِ، اٹ از آن دا بیڈ، وہ بستر پر ہے. ہِيَ عَلَى السَّرِيرِ، اٹ از آن دا بیڈ. تو آپ نے ایک تو پریپوزیشنز پکے کرنے، ٹھیک ہے، پریپوزیشنز پکے کر لیں، اور صرف یہ یہاں تک کر لیں جہاں تک ہم نے کیا ہے، اور جتنا ابھی تک ہم نے کیا ہے اس کو اچھی طرح کنسولیڈیٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ ہوگا ساری ورڈ میننگز یاد کر لیں پکے، مبتدا خبر یاد کر لیں، ٹھیک ہے. اور مبتدا خبر کو آپ لوگوں نے ذہن میں پکا کرنا ہے کہ وہ نومنل سینٹنس کے دو پارٹ ہیں، ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے. مبتدا کبھی جو ہے وہ مبتدا پراپر ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، خبر کامن ناؤن ہوتی ہے. یہ سب آپ نے پکا کرنا ہے انشاءاللہ. تو صرف اس کو اتنا ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا. اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے کیونکہ ہم اس سے آگے جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز میں ہمیں کافی ٹائم لگ جائے گا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں اور بھی ہمارے 2-3 لوگ ہیں جو نہیں آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ جوائن کر لیں گے. اچھا، ان کا بھی زیادہ لاس نہیں ہوگا. تو ہم پھر ساتھ مل کے اس ایکسرسائز کو کریں گے، کیونکہ اس میں پھر میں آپ سے سوالات بہت سارے پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے میں آپ سے سوال جواب کروں گا آپ سے، تو اس کے اندر اچھا ہے کہ وہ سب لوگ موجود ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اتنا ہی رکھیں اور ساری ووکیبلری پکی یاد کر لیں پلیز. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. ہم آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جمعے والے دن. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال تو کسی کا نہیں ہے نا؟ الحمدللہ، بس ٹھیک ہے.